السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالخصوص ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا محمد فیضان صاحب کا کہ جو اس مسجد کے اندر میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنے اور ہم حضور کے ذکر پاک کے سلسلہ میں آج ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے رفقائے کار کو، معاونین کو، منتظمین کو، مسجد کے نوازیوں کو اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کی عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ایزدی کے اندر عرض کی کہ مولا تو نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی انفرادی خصوصیت عطا فرمائی، کسی کو تو نے اپنا کلیم بنایا، کسی کو تو نے اپنا خلیل ہونے کا شرف بخشا، کسی کے لیے تو نے کوئی خوبی ارضاء فرمائی۔ یا اللہ مجھے تو نے کون سی کوئی ایسی خوبی عطا کی ہے کہ جو میرے ساتھ خاص ہو؟ تو مالک نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے تجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ وہ میں نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ عرض کیا یا اللہ وہ کیا خوبی ہے؟ تو مالک نے ارشاد فرمایا محبوب وہ یہ خوبی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، چار چیزیں بڑی اہم ہیں اسلام کے اندر، چار چیزوں کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 قبر کے سوالات، اور نمبر 4 محشر کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مراحل کے اندر خالق نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ لازم کر رکھا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا بالترتیب۔ پہلی چیز ایمان۔ اظہار ایمان کے لیے جو ہمارے ہاں چیز مروج ہے وہ ہے کلمہ۔ کلمے کے اندر 2 اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، اسے بوقت مرگ اللہ نے توفیق عطا کی، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ کلمے کے 2 اجزاء ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پورا کلمہ پڑھ لے۔ ایک جز پڑھ سکتا ہے، وہ پہلا پڑھ لے یا دوسرا جز۔ اگر وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرنے والے کا کلمہ معتبر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نہ جانے وہ آگے کیا پڑھنے جا رہا تھا، عیسیٰ روح اللہ کہنے جا رہا تھا، یا موسیٰ کلیم اللہ، یا آدم صفی اللہ، یا نوح نجی اللہ۔ اس لیے اس آدمی کا کلمہ معتبر نہیں۔ لیکن ٹائم تھوڑا تھا، اس نے پہلا جز پڑھنے کی بجائے دوسرا جز پڑھ لیا، اور اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ دوسرا جز پڑھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا کلمہ معتبر ہے، اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ اس کو جنت بھی عطا کر دے گا۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ،
دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا کلمہ معتبر نہیں، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، لیکن اس نے پہلا جز پڑھنے کی بجائے دوسرا پڑھ لیا اور اس نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جز کا اقرار کرنے والا بندہ مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا، دوسرے جز کا اقرار کرنے والا بندہ مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ پہلا جز صرف توحید پر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، صرف اللہ کو بڑے لوگ مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہندوازم کے اندر ایک خدا سے لے کے 30 کروڑ دیوتا تک ان کے ہاں معبودان باطلہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان تصور نہیں کیے جاتے۔ تو پتہ چلا کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننے سے بندے کا اسلام مکمل ہو جاتا، عیسائی کبھی غیر مسلم تصور نہ کیا جاتا، کبھی یہودی کو غیر مسلم نہ کہا جاتا، تو پتہ چلا کہ اللہ صرف اسے مانتا ہے جو کالی کملی والے کو مان کے اس کے در پہ آتا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ دوسرا جز ہے، بظاہر تو یہ جز تو رسالت پر مبنی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب اللہ کا ذکر آیا توحید بھی آ گئی، رسالت کا ذکر آیا تو حضور کا ذکر آیا تو رسالت بھی آ گئی۔ تو پتہ چلا کہ صرف اللہ اللہ کرنے والا بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کرنے والا بندہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ نبی کا ہو گیا، نبی خدا کا ہے، اور نبی کے وسیلے سے یہ بالواسطہ حضور کے توسل سے، آقا کریم کے وسیلے سے اس کو اللہ نے توحید بھی عطا کر دی، نبی کا دیوانہ ہونے کے ناطے سے اللہ نے رسالت کا نور بھی عطا فرمایا۔ کلمے کے اندر حضور کا ذکر اللہ نے لازم کر رکھا ہے، حضور کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل ہی نہیں۔ دوسری چیز ہے عبادت، من جملہ عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے نماز۔ علماء تشریف فرما ہے، نماز کے اندر بعض بیان کرتے ہیں کہ 6 چیزیں فرض ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا کہنا نماز کے اندر فرض ہے۔ پہلی تکبیر جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اس کا نماز میں ادا کرنا، زبان سے کہنا، تکبیر پڑھنا فرض ہے۔ باقی جتنی تکبیرات ہیں، تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، سجدے کی تکبیرات ہیں، وہ اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں فرق کوئی نہیں آئے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن پہلی تکبیر کا زبان سے ادا کرنا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ تیسرا فرض ہے قرآن پاک کی قرات کرنا، مطلق قرآن مجید پڑھنا۔ فاتحہ فرض نہیں، فاتحہ واجب ہے، سورت کا ملانا بھی واجب ہے، الگ الگ یہ واجب ہے، لیکن مطلق قرآن مجید کی قرات کرنا نماز میں فرض ہے۔ ایک بندے نے نماز شروع کی انفرادی طور پہ، اس نے کچھ بھی نہ پڑھا، نہ فاتحہ پڑھی، نہ سورت ملائی، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض ہے نماز کے اندر رکوع کرنا۔ چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا، اور پانچواں فرض ہے آخری تشہد، اور اس کے علاوہ آگے خروج بے سن یہی ہے۔ اب جو چھٹا فرض ہے وہ ہے آخری تشہد پڑھنا۔ تشہد میں کیا ہے؟ آپ پہلے تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری ساری قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے،
اور السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر میرا سلام۔ اب ہم نے سلام کیسے پڑھنے؟ امام غزالی، کون امام غزالی؟ آج کے دور کی اس پرفتن گھڑیوں کا یہ عالم نہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد کے مولوی کا نام غزالی نہیں، غزالی اس ہستی کا نام ہے کہ جب شب معراج موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تم فرماتے ہو کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، کوئی دلیل پیش کریں، تو میرے حضور نے امام غزالی کی روح کو عالم ارواح سے لیا اور موسیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ امام غزالی وہ ہستی ہے کہ جن پہ میرے آقا کو بھی ناز تھا، بطور نمونہ جن کو پیش کیا جاتا وہ امام غزالی ہے۔ ذرا سنیں، توجہ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی کی روح سے کہا السلام علیکم، امام غزالی کی روح نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اے روح غزالی، میں نے صرف السلام علیکم کہا ہے، تم نے ساتھ رحمت اللہ اور برکاتہ کا اضافہ کیوں کیا؟ امام غزالی کی روح آگے سے کیا کہتی ہے؟ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تمہارے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہی تھا نا، تم بھی کہہ دیتے کہ یہ میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، تم نے اتنا لمبا کیوں جواب دیا تھا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں، میں سے اور بھی کام کرتا ہوں، اللہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ ہے ہاتھ میں کیا، تو تم نے اتنا لمبا کیوں جواب دیا؟ اگر تم اللہ کے سوال کرنے پر اتنا لمبا جواب دے سکتے ہو تو میں بھی تمہارے سلام کے جواب میں رحمت اور برکت کا اضافہ کر سکتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرمانا، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں، میں عرض کروں کہ حضرت امام غزالی ابھی دنیا پہ آئے نہیں، ابھی مدرسہ میں اب گئے نہیں، قرآن حفظ کیا نہیں، روح کو عالم ارواح سے لیا اور موسیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر میرے آقا کی توجہ پڑے تو امام غزالی کی روح حافظ قرآن بن سکتی ہے، تو اس نبی کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ امام غزالی بیان فرماتے جب تم احیاء العلوم کے اندر آپ ارشاد فرماتے جب تم نماز کے اندر سلام پڑھتے ہو تو بطور انشاء نہ پڑھو، بطور خبر نہ پڑھو، بطور انشاء پڑھو۔ یہ آپ کی نیت نہ ہو کہ اللہ نے سلام کہا تھا عالم شب معراج میں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، نہیں، امام غزالی فرماتے تم بطور انشاء پڑھو۔ اور کیسے پڑھو؟ وَاحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخِّصُ الْكَرِيمَ ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ امام غزالی فرماتے جب تم نبی کریم پہ سلام پڑھتے ہو تو پہلے نبی کا نقشہ ذہن میں پکا کرو، نبی کو دل میں حاضر سمجھو اور پھر عرض کرو کہ آقا تم پہ میرا سلام۔ سلام پڑھنے کا یہ انداز ہونا چاہیے، یعنی کہ حضور کو دل میں حاضر جانے، حضور کا تصور پکا کریں، پھر حضور کو عرض کریں کہ آقا تم پہ میرا سلام ہو۔ دیوبندیوں کے مولوی صاحب ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی یہ تمنا ہو کہ اسے حضور کا دیدار ہو، وہ کیا کرے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے مدینہ شریف کی طرف منہ کرے اور تصور یہ کرے کہ میرے آقا میرے سامنے ایک تخت پہ جلوہ گر ہیں، سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں سرکار نے، سبز رنگ کا امامہ سر پہ باندھ رکھا ہے، اور بندہ ضرب لگائے دائیں طرف پڑھے تو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرف ضرب لگائے تو پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اشرف علی تھانوی کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیان کرتا ہے کہ وہ پڑھتا رہے اس نیت کے ساتھ حضور کا تصور جما کر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آمنہ کا لال اس کو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا کریم پہ سلام اس طرح پڑھا جائے
کہ بندہ اپنے آقا کو اپنے دل میں حاضر سمجھے، تشریف فرما سمجھے، حضور کا نقشہ پکائے اور پھر کہے آقا تم پہ میرا سلام۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ جو 7 فرض ہیں نماز میں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، اور نمبر 6 آخری تشہد، نمبر 7 خروج بے سنئے ہی۔ چھٹا فرض کیا ہے؟ آخری تشہد پڑھنا۔ اب ایک بندے نے جتنی دیر تک حضور پہ سلام نہیں پڑھا اتنی دیر تک اس کا تشہد نہیں ہوا، تشہد نہ ہوا تو چھٹا فرض نہ ہوا، چھٹا فرض نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ ذرا بات میں توجہ کرنا، آپ اندازہ فرمائیں، آج لوگ نبی کی مثل بن بن کے بیٹھتے ہیں، بڑے سے بڑا کوئی شخص آ جائے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نماز میں ہیں، آپ دوران نماز اگر کہہ دیں السلام علیکم، چاہے وہ وقت کا ولی اللہ ہے، صحابی رسول ہی کیوں نہیں، آپ اس کو سلام کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں عرض کروں کہ اگر کسی کو سلام کریں یا کسی کے سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آمنہ کے لال کو سلام نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ یعنی کہ حضور کو سلام نہ کریں تو تشہد نہیں ہوتا، تشہد نہ ہو تو چھٹا فرض نہیں ہوتا، چھٹا فرض نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ حضور کے ذکر کی بلندی دیکھیں کہ اللہ نے اپنی نماز کے اندر اپنے محبوب پر سلام پڑھنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہو۔ اور توجہ فرمائیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے جائیں گے آگے، آپ کو لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ ذرا بیدار ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بندے نے نماز شروع کی، 4 رکعتیں شروع کی، اس نے 4 رکعتوں کے اندر 2 مرتبہ تحیات پڑھا اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ 1 مرتبہ تحیات پڑھیں تو 2 بار میرے آقا کا ذکر آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، آگے جا کہتا ہے واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، 2 بار آیا ذکر، 2 بار تحیات پڑھا تو 4 بار حضور کا ذکر آیا، 1 بار درود ابراہیمی پڑھا تو اس میں 4 مرتبہ میرے آقا کا نام آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 4 اور 4 8 رکعتیں ہیں، 4 پر محبوب کا ذکر ہے 8 بار۔ کوئی نام میلاد کرائے، درود ابراہیمی کے بغیر نماز پوری کر کے دکھائے، تشہد کے بغیر کوئی نماز پوری کر کے دکھائے۔ مالک نے ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو میرے یار کو نہیں بھی مانے گا، میلاد نہیں بھی کروائے گا، میں گھٹنا باندھ کے یار پہ سلام ضرور پڑھوا لوں گا۔